ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سردیوں کے موسم میں مجھے دھند کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سڑک پر کھڑی اپنے روٹ کا انتظار کر رہی تھی جو کہ مجھے میری منزل تک پہنچانے میں کام سر انجام دیتی تھی۔ میرا یونیورسٹی میں آخری سال تھا۔ میں نے بہت ضد کر کے اپنے خاندان والوں کے ساتھ لڑ کر پڑھائی کی تھی کیونکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن میرے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہ تھا۔ سب بڑوں کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کو گھر کے کام کرنے چاہیے، ان کو پڑھائی لکھائی میں دلچسپی لینے کی بجائے اپنی ماؤں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ لیکن میرے خیال سب سے الگ تھے۔ میری تمام کزنس نے 5ویں جماعت پڑھنے کے بعد اسکولوں کو خیر بات کہہ دیا تھا، لیکن میرے ابا کو اپنے خاندان کی یہ اصول پسند نہ تھے، تو انہوں نے میری مزید پڑھائی جاری رکھنے میں مدد کی۔ خاندان والوں نے بہت زیادہ باتیں بنائیں، تم لڑکی ذات کو گھر سے باہر پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہو، یہ تمہارے سر میں خاک ڈالے گی اور تم بہت جلد اس سے سبق حاصل کر لو گے۔ لیکن میرے ابا نے لوگوں کی کسی بات پر کان نہ دھرا اور اپنے خاندان والوں کو خاموش رہنے کا کہا، اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کے نفع نقصان کا خود ذمہ دار ہوں۔ اگر مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو میں خاندان کے بڑے لوگوں کے پاس نہیں آؤں گا۔ میں خاندان والوں کی باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی، مگر ابا نے مجھے کہا کہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ تو تمہارے راستے میں یوں ہی رکاوٹ بنے رہیں گے، مگر تمہیں حوصلہ بلند کر کے آگے کی جانب بڑھنا ہوگا۔ پھر میں نے ابا کی تمام باتوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنا دل پڑھائی میں لگا لیا۔ ہر کلاس میں اچھے نمبر لے کر آتی رہی، جس کی وجہ سے خاندان والے بہت زیادہ خوش ہوتے۔ جب میں نے میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا تو سب خاندان والوں کا سر اونچا ہو گیا۔ میرے اسکول کے اساتذہ نے آ کر سب لوگوں کے سامنے میری بہت زیادہ تعریف کی اور کہا کہ اپنی بیٹی کو آگے پڑھنے کی اجازت دیں۔ چونکہ اساتذہ کی میرے خاندان والے بہت زیادہ عزت کرتے تھے، انہوں نے مجھے مزید تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے دی، اور یوں اساتذہ کی وجہ سے مجھے مزید تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ جو تمام خاندان والے مجھ سے نفرت کرتے تھے، اب میں ان کی آنکھوں کا تارا بن چکی تھی، اور یوں میں نے اپنی ترقی کی تمام منازل طے کرتے ہوئے اس آخری سال میں قدم رکھا تھا جب میری تعلیم کا سلسلہ بالکل مکمل ہو جانا تھا۔ دھند بہت زیادہ بڑھ رہی تھی اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سے میں نے ابا کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا، ان کی بھی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا ابھی تک تمہاری روٹ نہیں آئی؟ تو میں نے ان سے کہا کہ سردی کی وجہ سے روٹ کو دیر ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ ان کا راستہ تو میری یونیورسٹی سے دور تھا، اگر وہ مجھے یونیورسٹی چھوڑنے جاتے تو ان کو ملازمت سے دیر ہو جاتی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ دیر رک کر روٹ کا انتظار کر لیتی ہوں۔ وہ سردی کا موسم بھی ایسا ہے، اکثر روٹ کو آنے میں دیر ہو جاتی ہے یا پھر انجن میں خرابی ہو جاتی ہے۔ ابا نے مجھے کہا کہ تمہارا سڑک پر کھڑے رہنا مناسب نہیں، ویسے بھی اب تک تم نے اپنا تعلیمی سفر خود اپنے سر پر مکمل کیا ہے، اگر میں تمہاری تھوڑی سی مدد کر دوں گا تو مجھے خوشی ملے گی۔ مجھے بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا، اس طرح سے ابا کو اپنے تنگ ہوتا دیکھ کر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر ان کی بات ماننے کی سوا میرے پاس کوئی بھی چارہ نہ تھا۔ اب تک میں نے اپنے تمام کام خود ہی کیے تھے، کبھی بھی اپنے آنے جانے سے متعلق ابا کو تنگ نہ کیا تھا، بلکہ ہمیشہ بسوں کا سفر کر کے ہی اپنے تعلیمی عمل کو پورا رکھنے کی کوشش کی تھی۔ جب ابا نے مجھے یونیورسٹی کے گیٹ پر اتارا تو بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ ابا اتنی ساری بھیڑ کو دیکھ کے پریشان ہو گئے کیونکہ ان کا کبھی بھی یونیورسٹی کی طرف آنا نہیں ہوا تھا۔ میں ہمیشہ روٹ کا استعمال کرتی تھی۔ انہوں نے یونیورسٹی میں بھیڑ کو دیکھا تو پریشان ہو کر کہنے لگے کہ تم میرے ساتھ دوبارہ واپس چلو، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، یہ روز کا معمول ہے، اکثر یہاں پر لڑکوں کے درمیان جھگڑا ہوتا رہتا ہے جو کہ مختلف ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں تفرقہ بازی کی وجہ سے اس طرح کی بھیڑ اکثر لگی رہتی ہے۔ مجھے تو اب اس کی عادت ہو چکی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جلدی یونیورسٹی کے ڈین آ کر اس معاملے کو ختم کر دیں گے، کیونکہ اکثر ایسے معاملات کو وہی ختم کرتے ہیں۔ لیکن ابا تو پریشانی کے مارے ہل بھی نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں واپس لے کر جاؤں گا۔ میں ان کے ساتھ بحث کر رہی تھی کہ اتنے میں یونیورسٹی کے ڈین نے آ کر وہاں سے تمام لڑکوں کو بھگا دیا تو ابا کی جان میں جان آئی۔ پھر انہوں نے مجھے یونیورسٹی کے اندر جانے کا کہا۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو جو خبر مجھے میری دوست کی زبانی ملی اسے سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میرے ماسٹر کے آخری سال کے پیپرز کی ڈیٹ شیٹ آ گئی تھی، جن سے متعلق میری تیاری بالکل بھی مکمل نہ تھی۔ یہ خبر سنتے ہی میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں فوری طور پر لائبریری کی جانب بھاگ گئی کیونکہ وہاں سے مجھے بہت ساری کتابیں لینا تھی تاکہ میں اپنی تیاری کو اچھے طریقے سے کر پاتی۔ میں نے کبھی بھی ہارنا نہیں سیکھا تھا اور ہر کلاس میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کرنا تو میرا شوق تھا۔ میں اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ لائبریری سے اپنے متعلقہ کتابیں لینے کے بعد جب میں اپنی کلاس لینے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی تو پروفیسر میری جانب دیکھ کر ہنسنے لگے اور انہوں نے کہا کہ میری کلاس سے دفع ہو جاؤ،
मुझे उनकी हंसी का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया था, क्योंकि अक्सर मैं उनके लेक्चर में जाने में देर कर देती थी तो वो मेरे पर ऐसे ही नाराज़ होते थे। पर उनके नाराज़ होने का अंदाज़ था। मैं इनकी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, मगर मेरे इस रवैये पर वो अक्सर मुझसे नाराज़ रहते थे। वो चाहते थे कि मैं वक्त पर उनकी क्लास ले सकूं। मेरा तो ये यूनिवर्सिटी आखिरी साल था, लेकिन मैं उनकी क्लास में कभी वक्त पर न ले सके, क्योंकि उनकी क्लास से पहले ही लाइब्रेरी का वक्त होता था, जिस वक्त में मैं कोई भी किताब हासिल कर सकती थी। लाइब्रेरी से निकलने में ही मुझे बहुत ज़्यादा देर हो जाती थी कि अक्सर मैं इनकी क्लास में देर से ही पहुंचती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इसमें जल्दी पहुंच गई हूँ, जिसकी वजह से वो मुझसे नाराज़ रहते थे और वो मुझे ऐसे ही अक्सर अपनी क्लास से निकाल दिया करते थे। चूँकि मुझे इल्म हो चुका था कि वो मुझे अपनी क्लास में नहीं बैठने देंगे, तो मैं कमरे से बाहर कॉरिडोर में जाकर बैठ गई और लाइब्रेरी से ली गई किताबों का मुतालिया करने लगी। जब अगली क्लास का वक्त हुआ तो इसका लेक्चर लेने के बाद मैंने घर की जानिब राह ली। जैसे मैं रूट पर सवार होने लगी तो मेरी दोस्त मेरे पास आई और उसने कहा कि आज तुम घर मत जाओ, बल्कि मेरे साथ चलो, हम लोग कुछ एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि अब तो पेपर होने वाले हैं। इनकी तैयारियों में हम इस कदर मसरूफ़ हो जाएंगे कि हमें मज़े करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसको तो हमेशा ही मज़े करने की पड़ी रहती थी, इसलिए ये चोंचले मुझसे बर्दाश्त ना होते थे। लेकिन फिर भी वो मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्त थी। मैं इसकी खामियों समेत उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, मगर इसके बात को मानने के अलावा मेरे पास कोई चारा न था, क्योंकि वो अपनी बात मनवाने के लिए मेरे पीछे ही पड़ जाती थी। फिर मैंने उसके साथ एक पिज़्ज़ा हट जाने का प्रोग्राम बनाया। वहाँ जाकर हमने पिज़्ज़ा खाया और वहाँ से हम दोनों अपने अपने घरों की जानिब रवाना हो गए। चूँकि मैंने रूट का इस्तेमाल ना किया था तो मुझे टैक्सी पर जाना पड़ा। जब मैं घर पहुँची तो अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। जब मैंने अपने दोस्त के साथ प्रोग्राम के बारे में बताया तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगी। मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी दोस्त की लाचार शक्ल देखकर इतनी ज़्यादा मजबूर हो गई थी कि मैं आपको बताना ही भूल गई। अम्मा ने मुझे कहा कि तुम आगे से ख्याल रखना, कभी इस तरह से लापरवाही न बरतना। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। बस तुम्हारा ये आखिरी साल ख़त्म हो जाए तो मैं जल्द ही तुम्हारे हाथ पीले कर दूंगी। लड़कियों को उनके घर का हो जाना चाहिए। अक्सर अम्मा मेरी चच्ची जैसी बातें किया करती थी। मैं इनकी बातें सुनकर खामोश हो जाती, क्योंकि मुझे पता था कि चच्ची सारा दिन अम्मा के कान भरती रहती हैं। उनको भी गवारा न था कि उनकी बेटी घर पर बैठकर सारे काम करती रहे और मैं सिर्फ पढ़ाई में मसरूफ़ रहती हूँ। मेरा घर के कामों में कोई ध्यान नहीं होता। मैं इनकी जलन को अच्छे तरीके से जानती थी। अक्सर मैंने उनको अम्मा के कान भरते हुए देखा था, मगर अब्बा के सामने अम्मा की भी एक न चलती थी। इसलिए इस बात का भी मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया हुआ था। मुझे अब्बा ने मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझसे हमेशा कहा था कि मेरी इस दी हुई आज़ादी का कभी कोई फ़ायदा न उठाना, और मैंने भी कभी उनकी इस छूट का फ़ायदा उठाने की कोशिश न की थी। फिर मैं अपने इम्तिहानात में मसरूफ़ हो गई। जब मैंने अपने इम्तिहानात से फ़रागत हासिल कर ली, अम्मा के बेहद इसरार पर उनके साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी। मेरे रिज़ल्ट आने में बहुत वक्त था, तो मैंने सोचा क्यों ना अम्मा के साथ कामों में हाथ बटा लूँ। अम्मा तो मुझे घर गृहस्थी सिखाने पर लगी थी। शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई, क्योंकि मुझे घर के कामों के बारे में कोई भी अंदाज़ा न था। एक दिन तो मैंने अब्बा के सामने रोना शुरू कर दिया। उनसे कहा कि मुझसे घर के काम नहीं होते। पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन घर के काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए अब्बा, आप अम्मा से कह दें कि मुझसे ये काम ना करवाया करें। तो अब्बा ने मुझे समझाते हुए कहा कि मेरी बेटी के लिए तो कोई काम मुश्किल हो नहीं सकता। जिस तरह मेरी बेटी ने पढ़ाई कर ली है तो वह इन तमाम घर के कामों को भी अच्छे से सीख जाएगी। अब्बा की तरफ से हिम्मत मिलने पर तो मैंने तमाम कामों में अपना दिल लगाना शुरू कर दिया। फिर तो तमाम काम मुझसे बहुत अच्छे तरीके से होते गए। अम्मा मुझे जो काम सिखाती मैं उसको पूरी दिलजमी से करने की कोशिश करती। मैंने अम्मा से बहुत लजीज खाने पकाना सीख लिए थे। अब्बा भी खाना खाते तो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते। एक दिन अब्बा ने मुझे फ़ोन किया और कहा तुम्हारा रिज़ल्ट आ गया है। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई। जब मैंने उनसे अपने नंबर्स के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें घर आकर बताता हूँ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या कारनामा सरअंजाम दिया है। मैंने उनसे बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर उन्होंने कॉल बंद कर दी। परेशानी के मारे मेरे तो हाथ पांव फूल गए, क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे साथ इस अंदाज में बात न की थी। मैं इनका बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। अचानक दरवाजे पर घंटी बजी तो मैंने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो अब्बा ने मुझे अपने साथ लगा लिया और मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल की है। और फिर उन्होंने अपनी कमर के पीछे हाथ में छुपाई हुई मिठाई मेरे सामने की। मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी। जब मैंने अम्मा को बताया तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और यूँ मैंने अपनी ज़िंदगी के तमाम इम्तिहानात में अच्छे तरीके से कामयाबी हासिल कर ली थी। मैं तो किसी जगह नौकरी करना चाहती थी, मगर अब्बा ने मुझे इस सब करने के लिए साफ मना कर दिया। फिर मैं घर रहकर अम्मा का हाथ बटाने लगी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया।
جب خاندان کے تمام بڑوں کو میری کامیابی کے بارے میں پتہ چلا اور انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ میں نے اپنی تمام تعلیم مکمل کر لی ہے، تو میرے تایا نے ابا سے کہا کہ اب تمہارا اپنا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں ان کی باتیں دروازے کی اوٹ میں چھپ کر سن رہی تھی۔ مجھے بھی بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ ایسا کون سا وعدہ ہے جو کہ ابا نے میری پڑھائی کے بدلے میں تایا کے ساتھ اور خاندان کے بڑوں کے ساتھ کیا تھا۔ میں مزید کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی اور جو کچھ تایا نے ابا سے کہا وہ سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے اور میری روح کام گئی۔ انہوں نے ابا سے کہا کہ تم نے ہم سے اپنی بیٹی کی تعلیم مکمل ہونے تک کی مہلت مانگی تھی، اب اس نے اپنی مرضی کے مطابق جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب اس کی شادی میرے بڑے بیٹے سے کر دو جو کہ ہماری اماں مرحومہ نے مرتے وقت ان کی نسبت طے کی تھی۔ ابا نے کہا کہ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے اور میں اس پر جلد عمل کروں گا، تو تایا نے ابا کے سامنے تاریخ طے کر دی اور کہا کہ فروری کے مہینے کی 12 تاریخ کو میں بارات لے کر آ جاؤں گا، جس تاریخ کو آنے میں 2 دن باقی تھے۔ مجھے اپنا وہاں پہ کھڑا رہنا بیکار لگا۔ میں اپنے بھاری ہوتے وجود کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اچانک میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے جب کمرے میں اپنے والدین کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ ابا نے کہا، بیٹی مجھے پتہ ہے کہ تم نے میری تمام باتوں کو سن لیا ہے، مگر تمہاری پڑھائی کے شوق کو دیکھتے ہوئے میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، تو مجھے اپنے بڑے بھائی کی بات کو ماننا پڑا۔ میں نے تمہیں ان تمام باتوں کے بارے میں اس لیے نہیں بتایا تھا کہ کہیں تم اس پریشانی میں اپنی پڑھائی پر توجہ نہ دے سکو۔ جب انہوں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے میرے سامنے معافی مانگی تو میری روح کام گئی۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا کہ آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے اس فیصلے پر اپنا سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ اور یوں میں نے ان کے فیصلے کو مانتے ہوئے ان کی مرضی کے مطابق شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں بس اپنے خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی تو کسی اچھے خاندان میں رشتے کا خواب رکھتی تھی، مگر ابا کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے خواب کو ختم کر دیا۔ میرے ساتھ تو چٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام ہوا۔ جب میں بیاہ کر اپنے تایا کے گھر گئی تو وہاں پر میرا استقبال بہت اچھے انداز میں کیا گیا۔ میری تائی تو میری ہر وقت بلائیں لیتی رہتی تھی اور میرا شوہر بھی میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ میں چند ہی دنوں میں ان کے گھر میں گھل مل گئی۔ میرے اندر جو خدشات تھے وہ تمام ختم ہو چکے تھے، کیونکہ پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے سب لوگ بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ کیونکہ میرے تمام خاندان والے ان پڑھ تھے تو مجھے ان کی جہالت سے ڈر لگ رہا تھا، مگر ان کے اچھے انداز اور رویے دیکھ کر میری تمام پریشانی ختم ہو گئی۔ میرا تمام وقت گھر کے کاموں میں ہی گزرتا تھا۔ مجھے اماں کی باتیں بہت زیادہ یاد آتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ اگلے گھر جا کر تمہاری پڑھائی تمہارے کام نہیں آئے گی، بلکہ تمہارے گھر گھرستی آئے گی۔ ان کی باتیں جب بھی میں سوچتی تھی تو مجھے یقین ہو جاتا تھا کہ پھر مجھے سمجھ آئی کہ سسرال میں تو صرف کام کاج کے ذریعے سے ہی سب کے دل میں گھر بنایا جا سکتا ہے۔ میری زندگی بہت سکون سے چل رہی تھی، مگر میں جب بھی کپڑے سکھانے چھت پر جاتی، پڑوسن اپنی چھت پر بیٹھی مجھے گھور کر اور سخت تیوروں سے کہتی، اگر تیرے یہی کرتوت رہے تو تیرا شوہر تجھے طلاق دے دے گا۔ مجھے اس عورت پر بہت غصہ آتا۔ ایک دن شوہر سے اس کی شکایت کی تو شوہر کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا اور وہ ڈرتے ڈرتے بولا، تم آئندہ چھت پر نہیں جاؤ گے۔ اب میں چھت پر نہ جاتی کیونکہ مجھے بھی اس پڑوسن سے دور رہنا مناسب لگا تھا۔ جب ایک رات چھت پر گئی تب پڑوسن چھت پر نہ تھی۔ پڑوسن کے گھر سے تیز آواز میں رونے کی آواز آ رہی تھی، جس میں میرے شوہر کی آواز بھی تھی۔ میں فوراً پڑوسن کی چھت پر گئی اور اس کے گھر میں جھانکا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ پڑوسن اور اس کی 6 بیٹیاں میرے شوہر کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ میری پڑوسن کی بڑی بیٹی اور میرا شوہر تیز آواز میں رو رہے تھے۔ جب میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو میرے ہاتھ میں موجود چوڑیاں ٹوٹ کر نیچے گر گئیں، اور جیسے ہی میری ٹوٹی ہوئی چوڑیاں پڑوسن کے گھر میں گریں تو ان سب کی نظریں بے ساختہ میری جانب اٹھیں۔ مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی کیونکہ میں ان کی باتیں کان لگا کر سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ پھر مجھے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ پھر میرے گرد ایک اور پریشانی نے گھیرا ڈال لیا کہ کہیں میرے شوہر نے مجھے دیکھ نہ لیا ہو، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ لیکن میرے ذہن میں شوہر کا پڑوسن کے گھر میں تیز آواز سے رونا، یہ باتیں چل رہی تھیں۔ مجھے بہت بڑے معاملے کی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ مجھے اس کے بارے میں کسی نہ کسی سے تو بات کرنا ہوگی۔ پھر میں نے اپنے تایا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں جیسے چھت سے اتر کر نیچے پہنچی تو میں نے اپنے شوہر کو گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ جب انہوں نے میری جانب دیکھا تو اپنی نظریں جھکا لیں۔ میں نے ان کی نظروں کو غور سے دیکھا تو وہ سوجی ہوئی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ میرے ارادے کو بھانپ چکے تھے، اس لیے وہ جلدی سے کمرے کی جانب چلے گئے۔ مجھے ان کے انداز پر بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ ان کا انداز دیکھ کر لگ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے چھت سے جھانکتے ہوئے دیکھ لیا تھا، مگر میں نے بھی ہار نہ ماننے کی ٹھان لی۔ پھر میں نے اپنے قدم اپنے تایا کے کمرے کی جانب بڑھائے کیونکہ میں ان کو اس تمام معاملے کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ مجھے کسی بہت بڑی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ جب میں اپنے تایا کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں پر تائی بیٹھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ میں ان کی تلاوت مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگی۔
جب وہ تلاوت مکمل کر کے فارغ ہوئیں تو میں نے ان سے تایا کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دوپہر کو ہی خاندان کی کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے گئے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ انہوں نے میرے چہرے پر رقم پریشانی کو بھانپ لیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا تو میں نے ٹال دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ بس میں ابا کے گھر جانا چاہتی تھی تو ان سے اجازت مانگنے کے لیے آئی تھی، تو میری تائی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ تمہیں اپنے تایا سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ تم اپنے شوہر کو بتا کر جا سکتی ہو۔ میں نے کہا نہیں، وہ میرے بڑے ہیں، تو اس لیے اجازت مانگنے آ گئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تائی کو پڑوسن کے گھر میں آنے والے واقعے کے بارے میں آگاہ کروں، لیکن مجھے ان کو بتانا مناسب نہ لگا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی اور شاید ان تمام باتوں کو چھپانے کی کوشش کرتی، لیکن میرے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ مجھے غصہ تو بہت زیادہ تھا، مگر مجھے اس تمام معاملے میں ہوش سے زیادہ کام لینا تھا، کیونکہ اکثر انسان جوش میں آ کر اپنے فیصلوں کو غلط ثابت کر دیتا ہے۔ اس لیے میں تایا کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اگر میں اپنے شوہر سے اس معاملے میں بات کرتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ مجھے غصہ تو بہت زیادہ تھا، مگر مجھے اپنے شوہر کا پڑوسن کے گھر میں جا کر رونا بہت زیادہ کھٹک رہا تھا، اور انہوں نے میرے سامنے کئی بار اس طرح کا رویہ پیش کیا تھا جس کی وجہ سے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ تایا کی وجہ سے ہی تو میرے ابا نے اس گھر میں رشتہ کیا تھا، اس لیے اب وہی اس معاملے کو سلجھا سکتے تھے۔ میں رات گئے تک تایا کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ گھر واپس نہ آئے۔ رات کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ نہ چلا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو گھر میں بہت زیادہ شور تھا۔ میں جلدی سے باہر کی جانب دوڑی۔ جب جا کر دیکھا تو تائی نے شور ڈالا ہوا تھا۔ مجھے ان کی باتوں کی کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ جب میں نے قریب جا کر اپنی نند سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ خاندان والوں کے معاملے سے واپسی پر تایا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے تائی نے شور مچایا ہوا تھا کہ کوئی جا کر ان کی خبر لے۔ گھر کی عورتیں تو ہسپتال نہیں جا سکتی تھیں، کیونکہ ہمارے خاندان میں عورتوں کا گھر سے جانا برا سمجھا جاتا تھا، مگر پریشانی یہ تھی کہ میرے شوہر بھی گھر پر موجود نہ تھے۔ میں نے ان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ میں ابھی ہسپتال جا کر تایا کی خبر لیتی ہوں۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ ہمارے خاندان کی عورتیں ہسپتال نہیں جاتی ہیں، اور بنا گھر کے مردوں کی اجازت کے بغیر تو میں تمہیں گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھنے دوں گی۔ مجھے اس تمام صورتحال میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرا شوہر رات کے کس پہر گھر سے غائب ہوا تھا مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، اور اوپر سے تایا کا ایکسیڈنٹ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے جا کر ان کو تایا کے بارے میں بتایا، کیونکہ وہ تو رات سے ہی گھر سے غائب تھے، اس لیے تایا کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ جب میں نے انہیں بتایا تو وہ پریشانی کے عالم میں مجھ سے تمام تفصیلات پوچھنے لگے۔ مجھے جو کچھ نند کے ذریعے سے پتہ چلا تھا میں نے ان کو تمام تفصیلات کے بارے میں شوہر کو بتا دیا، تو وہ دوبارہ سے گھر سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے تائی کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ تایا کی خیریت دریافت کر کے ہی لوٹیں گے۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے تائی کے کہنے پر گھر میں چھوٹی سی دعوت رکھ لی تاکہ تایا جلد صحت یاب ہو کر گھر واپس آ سکیں۔ محلے کے تمام لوگوں کو اس دعوت میں بلایا تو میری پڑوسن بھی اپنی 6 بیٹیوں کے ساتھ اس دعوت میں آ ٹپکے۔ مجھے اس کا آنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا، مگر گھر میں ایسا ماحول بنا تھا کہ میں اپنی باتوں کے ذریعے سے کوئی بدمزگی پیدا کرتی جس سے تمام لوگوں کو شک میں مبتلا ہونے کا موقع ملتا، اس لیے میں نے ان کو خاموشی سے برداشت کرنا ہی مناسب سمجھا۔ جب میں تمام لوگوں کو کھانا دینے لگی تو میری پڑوسن نے میرے کان کے قریب ہو کر کہا کہ بس تم یہی کام کرتی رہنا اور اپنے شوہر کا کوئی خیال نہ رکھنا، یہی تمہارے کرتوت رہے تو بہت جلد تم یہاں سے طلاق لے کر اپنے گھر کو روانہ ہو جاؤ گی۔ پتہ نہیں کس طرح کی عورت ہو جو کہ اپنے ارد گرد نظر رکھنے سے ہی قاصر ہو۔ مجھے ان کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں ان کو خاموشی سے کھانا دے کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ مجھے دوسری کاموں کو بھی دیکھنا تھا، اور اوپر سے تایا کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں سوچ کر تائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی کہ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے جب کال اٹینڈ کی تو میرے شوہر کی کال تھی۔ جب میں نے کال اٹینڈ کی تو جو خبر انہوں نے مجھے دی وہ سن کر میرے اوپر ساتوں آسمان گر پڑے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تایا کے ایکسیڈنٹ میں ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے چند دن انہیں مزید ہسپتال میں رکھا جائے گا۔ پھر انہوں نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ جب میں نے اس خبر کے بارے میں تائی کو بتایا تو انہوں نے تو رونا شروع کر دیا، مگر تمام لوگوں کی طرف سے حوصلہ ملنے پر انہوں نے خود کو جلدی ہی سنبھال لیا۔ گھر میں تایا کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفت کو لے کر سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، مگر وہ کڑا وقت بھی ہم سب نے بہت مشکل سے گزارا۔ وقت کا کام گزرنا ہوتا ہے، وہ کسی کے لیے بھی نہیں رکتا۔ چند مہینوں بعد تایا کی ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی، سب کچھ اپنے معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر جو طوفان میری زندگی میں برپا تھا اس کا مداوع کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں نے تمام حالات کو سنبھلتے ہوئے دیکھا تو تایا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب میرے شوہر کا پڑوسن کے گھر جانا بڑھتا جا رہا تھا۔ جب ایک دن میں تایا سے بات کرنے کے لیے جا رہی تھی تو میں نے اپنے شوہر کو فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھا۔ میرے شوہر نے فون پر کہا، میں تمہیں ابھی ملنے کے لیے آ رہا ہوں، تم میرا باہر کھڑے ہو کر انتظار کرو اور میرے گھر میں داخل مت ہونا۔ اس سے پہلے کہ میرے شوہر گھر سے باہر نکلتے
मैंने पड़ोसन की बेटी को घर में दाखिल होते हुए देखा तो मैं जल्दी से दरवाजे की ओट में छुप गई। वो मुझे बिना देखे ही घर के अंदर दाखिल हो गई। उसने मेरे शौहर को पकड़ते हुए कहा कि तुम ये ड्रामा कब ख़त्म करोगे? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये शादी तुमने सिर्फ अपने घर वालों के हाथों मजबूर होकर की थी। अब मेरा क्या होगा? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। बस तुम अपनी बीवी को छोड़ दो। फिर तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अम्मा नफसियाती है। वो तो वैसे ही तुम्हें पसंद नहीं करती। वो चाहती है कि मेरी शादी तुमसे कभी भी ना हो, बल्कि वो मेरे दिल के हालात से अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। मगर इसको तो तुम्हारे साथ कोई बैर है। वो चाहती है कि मैं तुम्हारी बीवी का पीछा छोड़ दूँ और तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ दूँ, मगर मेरे बस में ये बिल्कुल भी नहीं। और जब से तुमने मुझे छोड़कर अपने चचाजाद से शादी की है तो उसे तुम्हारा हमारे घर में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिसकी वजह से वो तुम्हारी बीवी को बार बार उकसाती रहती है। मुझे तो लगता है तुम्हारी बीवी को अम्मा की बातों से शक हो गया है, क्योंकि उसके तेवर देखकर मुझे लगता है वो बहुत जल्द हम दोनों की हकीकत जान जाएगी। मैं तो चाहती हूँ कि हम दोनों के बारे में जान जाए। इस तरह हम दोनों का रास्ता साफ हो जाएगा और उसे हमारे रास्ते से हटना ही होगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। अगर वो हमारे रास्ते से ना हटी तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। उसने मेरे शौहर का हाथ पकड़ कर कहा कि तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, मगर ये तुम्हारे बाप की वजह से दरमियान में आई है। इसको जल्द अज जल्द अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, वरना बहुत बुरा होगा। तो मुझे हमेशा के लिए खो दोगे, क्योंकि अम्मा मेरी शादी कहीं और करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि हमसायों के बहुत से हकूक़ होते हैं जिनको हमें पामाल नहीं करना चाहिए, और उन्होंने मुझे कह दिया है कि मैं तुम्हें किसी भी औरत का घर बर्बाद नहीं करने दूंगी। मगर मैं तो तुम्हारे बगैर जीने का तस्वर भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे शौहर ने उससे कहा कि मैं भी तुम्हारे बगैर कहाँ जी सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारे बगैर रहा तो मर जाऊँगा। ये सब तो मेरे बाप ने मेरे साथ किया है। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर उनकी भतीजी से शादी नहीं करूँगा तो वो मुझे जायदाद से आग कर देंगे। अचानक से मेरे शौहर ने उससे कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें यहाँ पर देख ले। इससे पहले कि मैं वहाँ से पीछे हटती, मैंने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। वो कोई और नहीं बल्कि मेरे ताया खड़े हुए थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि मैं तुम्हारे चेहरे को इतने दिनों से बूझे हुए देख रहा था। मुझे लगा कि कोई ना कोई बात ज़रूर है जो कि तुम्हारे अंदर चल रही है। मैं अभी तुमसे इस बारे में बात करने आ रहा था कि मैंने अपने बेटे की तमाम बातें सुन ली। जब मेरे शौहर और पड़ोसन की बेटी ने ताया को देखा तो दोनों हक्का बक्का रह गए। मेरे ताया ने मेरे शौहर के चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया। इतने में अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मेरी नंद ने जब जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोसन को खड़े पाया। जब वो अंदर दाखिल हुई तो मेरे ताया ने उन्हें सूरत हाल के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि शायद मेरी तरबियत में ही कोई कमी रह गई थी कि मेरी बेटी इस तरह के हथकंडे अपनाने पर तुल गई है। उन्होंने मेरे ताया से माफ़ी मांगते हुए कहा कि आपके मुझ पर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं, इसलिए तो मैं आपकी बहू को समझाने की कोशिश करती थी, मगर इसने तो मेरी बात पर कान धरने के बारे में सोचा ही ना था। मगर आप अपने बेटे को भी समझाएं। मैं तो अपनी बेटी की अपनी बहन के घर शादी करना चाहती हूँ, मगर यही मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। इसको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का कोई ख्याल नहीं है। जब पड़ोसन की बेटी ने सब कुछ अपनी आंखों के सामने गलत होता हुआ देखा तो वो चीख पड़ी। उसने अपनी माँ से कहा कि मैं आपकी एक भी बात नहीं मानूंगी, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। वो तो मुझे हैजानी कैफियत का शिकार लग रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर उसको मेरे शौहर का साथ ना मिला तो वो पागल हो जाएगी। मेरा शौहर उसे बार बार खामोश करवाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो ताया से बहुत ज़्यादा डरते थे। मगर पड़ोसन की बेटी तो हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी माँ से कहा कि हमने सारी ज़िंदगी गरीबी में गुजारा किया है। जब मेरा बाप फोत हो गया था तो तुमने हमें बस गुजारे में ही पाला। अगर इस लड़के से मेरी शादी हो जाएगी तो हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। पता नहीं तुम इसके बारे में क्यों नहीं सोचते। बस अपने से बड़ी बहन को मेरा रिश्ता देने की पड़ी हुई है। पहले भी मैंने सारी ज़िंदगी गुजारी, अब ये बंदा जाकर मेरे हाथ लगा है तो इसको भी मुझसे छीनने में लगी हुई है। और इसने पागलपन के अंदाज में खुद ही सच बोल दिया। मेरे शौहर को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने पड़ोसन की बेटी के मुंह पर जोर से थप्पड़ रसीद किया और उसे कहा कि मैं ही पागल था जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को तुम्हारे पीछे ख़राब करने जा रहा था। मुझे लगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मगर तुम तो ये सब कुछ मेरी दौलत के पीछे कर रही थी, और मैं तुम्हारी इस बदसूरत मोहब्बत के पीछे अपने वालिदैन के फैसले को ठुकराने जा रहा था। मेरे शौहर ने उनको घर से बाहर निकल जाने का कहा तो पड़ोसन अपनी बेटी को घसीटती हुई हमारे घर से ले गई। मेरे ताए ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि मुझे खुशी हुई कि तुमने बेहतरीन फैसला किया है, और वो फिर अपने कमरे की जानिब चले गए। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।